جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوف کی کیفیت طاری ہوئی، لرزہ طاری ہو گیا، اور آپ گھر تشریف لائے اور کہا مجھے چادر دیں، اور وہ اوڑھ کے لیٹ گئے، اور آپ کانپ رہے تھے، آپ کو بخار بہت تیز تھا۔ تو جب آپ نے تمام ماجرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا تو آپ دیکھیے جب شوہر پریشان بدحال گھر آتا ہے تو کس طرح سے بیویوں کو ان کو تسلی دینی چاہیے۔ تو میری ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کتنے خوبصورت انداز میں آپ کی دلجوئی کی، آپ کی غم گساری کی۔ نے کہا آپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے عزتیں نوازے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ناداروں کی مدد کرتے ہیں، آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ آپ مہمانوں کے لیے آپ کے دروازے کھلے ہیں، آپ کے در سے کوئی آپ مہمان بھوکا نہیں جاتا ہے۔ آپ تمام جو دین حق پہ چلتے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں، آپ مسکینوں کا ناداروں کا ساتھ دیتے ہیں، سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جس شخص میں یہ تمام اوصاف ہوں تو میرا یہ ایمان ہے کہ اسے کبھی کوئی برائی نہیں آئے گی، اور میرا رب اس کے ذریعے آپ کو جو ہے وہ عزتوں سے نوازے گا، بلند مقام سے نوازے گا۔ میں یہ مانتی ہوں، تسلیم کرتی ہوں، اور آپ مسلمان ہو گئیں۔ آپ وہ پہلی مومنہ خاتون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے ڈھارس بندھائی، حوصلہ بندھایا، ہمت بندھائی آپ نے۔ تو ہمیں بھی چاہیے جب ہمارے شوہر گھروں میں آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کاروبار کی پریشانیاں، روزی کی اور متفرق ہوتی ہیں، تو ہم ان پہ راشن پانی لے کے چڑھ جاتے ہیں، ہم لڑائی جھگڑے اپنی مصیبتیں ساری ان سے بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسا کرنے کے بجائے شوہر کا حوصلہ، ہمت بڑھانی چاہیے، اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح اپنے شوہر کی ڈھارس بندھانی چاہیے۔ شیب ابی طالب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، آپ کو محصور کر دیا گیا، تو وہ کوئی 2-4 دن کی بات نہیں تھی، وہ 3 سال کا عرصہ تھا جب باہر سے تمام جو مدد ہے وہ بند کر دی گئی تھی، کوئی غلہ پانی آپ لوگوں تک نہیں پہنچ رہا تھا، سخت تکلیف کے دن تھے، مصیبت کے دن تھے۔ ایسے میں آپ ایک مضبوط چٹان کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہیں۔ آپ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ یہ تو سوشل ورک میرے لیے ہے، آپ چاہیں تو آپ جا سکتی ہیں، تو آپ نے کہا آپ پہ میری جان قربان ہے، میں اپنے شوہر کو چھوڑ کے در کے کہاں جا کے میں ٹھوکریں کھاؤں۔ آپ اپنے شوہر کا آپ نے ساتھ دیا، اور خندہ پیشانی کے ساتھ، خوشی خوشی، کبھی منہ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، یہاں تک کہ کئی دن آپ نے کچھ نہ کھایا، اور درختوں کے پتے کھایا کرتے تھے، پانی پی کے گزارا کیا کرتے تھے۔ اتنے سخت، آپ سوچئے، اتنے سخت اور مشکل ترین دن تھے وہ، ان میں بھی آپ نے کبھی گلہ شکوہ اپنی زبان پر نہیں لائیں، اپنے شوہر کی ہمت بندھاتی رہیں، ان کا ساتھ دیا، خوشی خوشی ان کے ساتھ رہیں، ان کی ڈھارس بندھاتی رہیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اور ہم تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو گلے شکوے کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارا تو جو نصیب ہی خراب ہے، ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، ہمیں تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو وہ مائیں بہنیں جو گلہ شکوہ کرتی رہتی ہیں، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوصاف سے روشنی لیجیے، اور اپنے گھروں کو جنت کا گہوارہ بنائیے۔ شکوے شکایت کرنے سے رشتے خراب ہوتے ہیں، تو بجائے اس کے اپنے شوہروں کا حوصلہ، ہمت بڑھائیے۔ آپ گھر کی مضبوط ستون ہیں، آپ نے پوری نسل کو تربیت دینی ہے، تو آپ میں استحکام، عقل و شعور، فہم و فراست ہونی چاہیے۔ ساس کا ذکر آئے تو خواتین منہ بنانا شروع کر لیتی ہیں، پسند ہی نہیں کرتی ہیں۔ بہت سی خواتین، معذرت کے ساتھ میری بہنیں ہیں ایسی، جو کہ جہاں پہ ساس بہو کے بہت زیادہ جھگڑے ہیں، تو سنیے ام المومنین کا رویہ، کردار اپنی ساس کے ساتھ، یعنی حضرت حلیمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ تھیں، ایک بار آپ سے ملنے تشریف لائیں مکہ شریف میں، آپ بہت خوش ہوئے، تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ یہ میری ماں ہیں، یہ میری والدہ ہیں،
تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی بے انتہا خدمت کی، اچھے سے اچھا کھانا آپ کے لیے بنایا، اپنے ہاتھوں سے آپ کو کھلایا، آپ کے لیے بستر لگایا، آپ کی خدمت کی، آپ کو وقت دیا۔ اور جب آپ تشریف لے جانے لگی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں آپ کو کچھ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ تو آپ نے 40 بکریاں اور 1 اونٹ آپ کو تحفے میں دیا کہ آپ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں تو میری بھی والدہ ہیں۔ تو کتنا خوبصورت سلوک، رویہ اور کردار میری ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی منہ بولی ساس کے ساتھ تھا، تو ہم ایسا رویہ اپنی ساسوں کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور ساسوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی بہوؤں کو اپنی بیٹیاں ہی سمجھیں۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی، آپ ان کی بہت عزت اور تکریم کرتے تھے، اور آپ کے وصال کے بعد بھی آپ اکثر و بیشتر ان کا ذکر کر کے غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ کیونکہ یہ میری ام المومنین کا کردار تھا، ان کی خدمت، ان کا ساتھ تھا۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں نے زندگی میں نے انہیں دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ان کا ذکر سنا ہے کہ میں ان پہ رشک کرتی ہوں۔ ایک بار آپ نے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ نے آپ کو اور بھی اتنی ساری بیویاں دی ہیں، تو آپ ان کا ذکر کرتے ہیں، تو اس بات کو لے کے آپ غمگین ہو گئے۔ آپ نے کہا اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب میں تنہا تھا، جب کسی نے میرا یقین نہ کیا، جب مجھے طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، تو انہوں نے مجھے سنبھالا، انہوں نے مجھے ساتھ دیا، حوصلہ دیا۔ وہی میری بیویاں جن سے میری اولاد بھی ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں شہزادیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی تھیں۔ بیٹے کم سنی میں ہی انتقال کر گئے تھے، اور جب آپ اس کو لے کے غمگین تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ ختیجہ ان کو دودھ اللہ تعالیٰ پلا رہے ہیں، جنت میں پلا رہے ہیں، اور آپ غم نہ کریں۔ اور جب آپ کا انتقال ہونے والا تھا اس وقت آپ بیمار تھیں، لاغر تھیں، آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور کہا کہ مجھ سے کوئی غلطی، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو خدا را مجھے معاف کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، آنکھوں میں نے کہا ختیجہ میں تم سے بہت خوش ہوں، تمہیں جنت کی بشارت ہے، اور جنت میں بھی تم ہی میری بیوی ہوگی، غم نہ کرو۔ اور آپ کے وصال کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی پیاری بیوی کو لحد میں اتارا، اور ان کا اکثر و بیشتر ان کے لیے دعا فرماتے، ذکر کرتے، یہاں تک کہ ان کی سہیلیوں کا ان کے جانے کے بعد احترام کرتے، اچھا کھانا پکاتے تو ان کی سہیلیوں کو بھیجتے کہ یہ میری ختیجہ کی سہیلیاں ہیں۔ تو کیوں نہ میری ماں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، ہم بھی ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح اپنے گھروں کو جنت کا گہوارہ بنائیں۔ دوسری میری ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا، ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔